अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 26 नवंबर बरोज़ हफ्ता इमरान खान जब लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे तो नूर खान एयर बेस पर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उनसे कौन लोग मिले और वहाँ पर क्या बातें हुई, 4 घंटे वहाँ पर क्या उतरा, इनसाइड स्टोरी आपके लिए लेकर आए। आज के प्रोग्राम में आपके साथ वो शेयर करेंगे। और एक दूसरी इनसाइड स्टोरी भी है। वो इनसाइड स्टोरी ये है कि जो लाहौर में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इजलास हुआ है, असम्बलियों की तहलील और इस्तीफ़ों के मामले पर वहाँ जूतियों में दाल बटने लगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा वहाँ पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे, लड़ते रहे। इमरान खान बेबसी से तमाशा देखते रहे। इसकी मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि आर्मी चीफ बनने के जो एक उम्मीदवार थे उस लिस्ट में शामिल थे जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। उनका इस्तीफ़ा भी आ गया है GHQ में और उनके इस्तीफ़े के साथ अब आगे क्या होगा ये आपको बताएंगे। और फिर तहरीक अदम एतमाद की तैयारी है जनाब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ख़िलाफ़, और सियासत का बादशाह आसिफ अली ज़रदारी इस हवाले से मुतहरक हो गया, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब जनरल फैज़ हमीद के इस्तीफ़े से। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो कि उन 6 जनरलों में शामिल थे जिनके नाम 4 स्टार जनरल के लिए यानी कि आर्मी चीफ की रेस में थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की रेस में थे। और चूँकि 2 लोग सीनियर मोस्ट जो लोग थे, आसिम मुनीर साहब और सैर शमशाद साहब, वो बिलतरतीब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हो गए। 4 स्टार जनरल के अहदे पे तरक्की पा गए। उसके बाद हमें कुछ खबरें मिलनी शुरू हुई थी कि कुछ और लोग हैं पाक फ़ौज के जो कि मुस्तफ़ी हो रहे हैं। अमूमन होता ये है कि जब कोई सीनियर बंदा सुपर सीड होता है, उससे जूनियर बंदा आगे निकल जाता है तो सीनियर अफसर रिज़ाइन कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग तरक्की जिन्होंने पाई है वो दोनों सीनियर मोस्ट थे, लिहाजा कोई बंदा सुपर सीड नहीं हुआ। और अमूमन ऐसा होता है कि फिर जो दूसरे अफसरान होते हैं वो उनके साथी अफसरान वो अपनी सर्विस जारी रखते हैं और अपने मामूल की मुद्दत पर रिटायर होते हैं। और वैसे जनरल फैज़ हमीद की जो रिटायरमेंट थी वो अप्रैल में होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनरल फैज़ हमीद की तरफ से भी और जो जनरल अज़हर अब्बास थे लेफ्टिनेंट जनरल दोनों थे, इन दोनों की तरफ से ये इतलात आ रही थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला करिए। तो बिलाखिर आज जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का इस्तीफ़ा अब हमारे जो ज़राए का कहना है कि वो GHQ में आज शाम को मौसूल हो गया है और वहाँ पर उस इस्तीफ़े की मंजूरी भी दे दी गई है। अब इस्तीफ़े की मंजूरी यकीनी बात है कि आर्मी चीफ को दिया गया होगा, वही इदारे के सरबराह हैं। और आज बतौर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आखिरी दिन था, तो जाते जाते वो फिर जनरल फैज़ साहब भी वहाँ से अब रुखसत हो गए हैं पाकिस्तान की फ़ौज से। जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान की फ़ौज का एक बड़ा मशहूर किरदार है। हम अगर ये कहें कि वो बहुत अरसे से जब वो मेजर जनरल थे तब से इस किस्म की खबरें और वाइब्स आनी शुरू हो गई थी कि जनाब ये मुस्तकबिल के आर्मी चीफ हैं। और जब वो लेफ्टिनेंट जनरल बन गए तो फिर बड़े तनाज़ात की ज़द में भी रहे। ये एक अलग कहानी है, लेकिन बिलाखिर जनरल फैज़ हमीद भी अब फ़ौज से रुखसत हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट जो बिलाशुबा इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस थे, पहले तो उनको बनवाया था जब PTI ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर, क्योंकि इनको इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार थे तो दोनों ने लाइन बना के इनको वोट दिए थे, आपस में मिल के दिए थे। उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनके अख्तिलाफ़ात हो गए और वो अपोजिशन के साथ आन मिले, मुतहदा अपोजिशन के साथ, तो फिर इनके ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद लाएगी। लेकिन वो बड़ी वो जो कहते हैं ना पुरस्रार तौर पर मौजज़ाना तौर पर जब तहरीक अदम एतमाद अनाउंस की गई तो 64 अरकान जो 100 के ऐवान में से वो उस तहरीक अदम एतमाद के हक़ में खड़े थे। लेकिन जब वोटिंग हुई और खुफिया बैलेट के जरिए होती थी, वहाँ पर सादिक संजरानी सब जीत गए जनाब, उनको हटाया नहीं जा सका। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी उनसे नाराज़ हैं और बाकी तो हैं ही अपोजिशन के लोग। अपोजिशन के लोग जब हैं उनकी तादाद पता चला कि कोई 68 के करीब है। तो ये एक जिसे कहते हैं कि इजी टारगेट है, ये सॉफ्ट टारगेट है जो इस वक्त हुक्मरान एतमाद है उनके लिए चेयरमैन सेनेट। बहरहाल चेयरमैन सेनेट जो है ये इनके बारे में भी ये सुना है कि हमें जनरल फैज़ से बड़े करीब थे, लेकिन समझदार आदमी है। उसके बाद जब जनरल फैज़ वहाँ से हट भी गए तो नए लोगों के साथ भी इनके तल्लुकात बड़े अच्छे थे। लेकिन अब चूँकि हम तो ये सुन रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान की फ़ौज एपोलिटिकल हो चुकी है तो अब वो तल्लुकात शायद इनके काम ना आ सकें। और इस सिलसिले में आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मूवमेंट भी बाकायदा शुरू कर दी। तहरीक अदम एतमाद हम आपको बताते हैं कि ऑलरेडी मौजूद है, वो सिर्फ जमा करवानी है, उस पर साइन वगैरह हुए हैं, काफ़ी दिनों से वो रखी हुई है।
لیکن چونکہ اور معاملات زیادہ اہم آ گئے تھے جس کی وجہ سے اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا تھا. تو اب آصف علی زرداری صاحب نے اس حوالے سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. آج بھی انہوں نے ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی اور یہی ہمارے ذرائع کا کہنا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قریبی ذرائع, کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس ٹارگٹ پر بھی اب کام شروع کر دیا. اب کسی بھی وقت ہم یہ خبر سن سکتے ہیں کہ طریقہ عدم اعتماد ان کے خلاف پیش ہو گئی ہے, ان کے خلاف بھی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف. 2 طریقہ اعتماد تیار پڑی ہیں, اب باری باری ان کو پیش کیا جائے گا یا ہو سکتا ہے دونوں اکٹھی پیش کر دیجیے. تو بہرحال اب جو ہیں وہ صادق سنجرانی بھی خطرے کی زد میں ہیں. بہت کچھ بدلا ہے گزشتہ چند ماہ میں پاکستان کے اندر, تو اب یہ بھی شاید اب یہاں پر بھی تبدیلی کا موسم آ گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ جناب اسمبلیوں کی تحلیل اور اسمبلیوں سے استعفوں کے حوالے سے عمران خان صاحب نے پنڈی میں اعلان تو کر دیا, اور اعلان انہوں نے بڑا مبہم سے کیا. انہوں نے کہا جی ہم اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں, نکلنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, اور پھر کہا کہ ابھی ہم نے مشورہ کرنا ہے. یعنی کہ کام وہ کہتے ہیں نا, وہ پانی میں مدانی والا کام ہی ہے. میں نے اس دن ٹویٹ کیا تھا جی, میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ وہ مداری ہوتا ہے نا, وہ سانپ دکھانے کا جھانسا دیتا رہتا ہے, کافی دیر تک لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کرتا ہے اور آخر میں سانڈے کا تیل بیچ کے نکل جاتا ہے. تو وہی کام خان صاحب نے کیا. ہماری پیشن گوئی درست ثابت ہوئی. خان صاحب نے بس وہ اعلان کیا کہ جی ہم استعفے دینے لگے, اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گئے. اب پتہ چلا معاملہ کمیٹیوں پہ ڈال دیا گیا کہ جی اب کمیٹیاں فیصلہ کریں گی. تو کہانی ہم نے پہلے بھی یہ بتائی تھی کہ خان صاحب کو ماضی میں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے. 2014 میں انہوں نے استعفے دیے, تنخواہیں مراد پوری لیتے رہے, پھر آگے اسمبلی میں بیٹھ گئے. ابھی پھر قومی اسمبلی کی 123 سیٹوں سے استعفے دیے ہوئے ہیں, تنخواہیں مراد پوری لے رہے ہیں, سرکاری رہائش گاہیں میں نہیں چھوڑے, کہتے ہیں ہم استعفے بھی ہم نے دیے ہوئے ہیں, تو استعفوں کی تصدیق بھی نہیں کرتے. تو کیا پھر ان دونوں صوبوں میں بھی ایسے ہی ہوگا؟ فی الحال تو ایسے لگ رہا ہے. لیکن اس کے بعد پھر آج جناب ایک اجلاس ہوا ہے جو ایکسکلوزیو خبر ہے. وہ اجلاس ہوا ہے لاہور میں زمان پارک میں. عمران خان صاحب وہاں پہ موجود تھے, اس اجلاس کی صدارت کرتے. وہاں پہ تو جسے کہتے ہیں نا جوتیوں میں دال بٹنے لگی, آپس میں پھٹ پڑے سارے. وہاں پہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں پہ بات کرنی شروع کر, کہا کہ جی ہمیں پتہ ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ کے جو کچھ لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں, وہ ان کے ساتھ رابطے کرتے ہیں, ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہ کرے, جو بھی ملتا ہے وہ عمران خان صاحب سے اجازت لے کر ان سے پوچھ کر کے ملے. اس پر پھر وہاں پہ ایک شور مچ گیا. لوگوں نے اٹھ کے کہا جی قریشی صاحب کوئی اسٹیبلشمنٹ ہم سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا, نہ ہم کسی سے رابطے کریں نہ کوئی ہم سے رابطہ کرے, اسٹیبلشمنٹ تو کسی سے بات ہی نہیں کر رہی. تو آپ خواہ مخواہ کہ ہمیں اپنے نمبر بنانے کے لیے الزامات نہ عائد کریں. اس قسم کی وہاں پہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے. وہ جب ہوا تو پھر محمود خان جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں وہ کھڑے, ان کا جناب یہاں پر میرے پر بھی کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, میں تو قسم کھانے کو تیار ہوں, میں نے کوئی کرپشن نہیں کی, اس قسم کی باتیں کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہماری حکومت میں جو ہے وہ میرے ساتھ یہ رویہ روا رکھا جا رہا ہے جبکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں. پھر جب یہ معاملہ ہوا تھا پھر اپنے جیلم والے فواد چوہدری صاحب کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں, وہ بھی بیچ میں کود پڑے. انہوں نے بھی نجب الدین طرفین کھری سنائی سب کو. تو عمران خان صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بے بسی سے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ جناب جو کہتے ہیں نا جب پارٹی لاوارث ہو جائے, جو پارٹی جنہوں نے بنائی تھی وہ بڑی اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ سر تھی. عمران خان صاحب کی جدوجہد تو بس ویسی ایک سارا معاملہ ہی ہے. تو 2011 میں جب اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا تھا تو پارٹی جناب وہ گیسی غبارے سے وہ پورا گھوڑا بن گئی تھی. وہ اب اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ جناب وہ ساڈا کوئی چکر نہیں سیاست دے نال. تو وہ اب جو ہے وہ کیسے وہ کہتے ہیں نا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں نکے دا ابا, تو ابا جی بھی جا رہے ہیں, چاچو بھی چلے گئے ہیں. تو پیچھے اب یہ جوتیوں میں ڈال بچے گی. اب یہ دیکھیے گا کہ ہر دن بدن ان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. آزاد کشمیر کا الیکشن لے لیجئے, اور جناب وہ عام انتخابات جو تھے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی, وہاں تو بڑی باری اکثریت پی ٹی آئی نے لے لی تھی. خان صاحب کہتے ہیں میں پاپولر بھی بڑا ہوں, لیکن ابھی الیکشن ہوئے ہیں جو پہلا مرحلہ ہوا وہاں پہ چند اضلاع میں, وہاں پہ پی ایم ایل این پہلے نمبر پہ ہے, دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ ہے. یعنی کہ وہ یہ حالت ہے وہاں پر اب ان کی پاپولیرٹی کی. تو اب ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ان کے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور یہاں پر اب ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. اور یہ معاملہ ہونا اس کا کچھ بھی نہیں. نہ استعفے آنے ہیں, اگر آئے بھی تو اسی طرح کے آئیں گے جیسے پہلے قومی اسمبلی کے آتے ہیں, ایسے طریقے سے دیں گے کہ منظور نہ ہو. لیکن ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی ایک بڑی تعداد, بڑی اکثریت اس چیز کے حق میں نہیں ہے. اور بھائی وہ سیاست کرنے آتے ہیں گھر سے, وہ اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے آتے ہیں, وہ استعفے دینے کے لیے تھوڑی کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن لڑ کے آتے ہیں. تو اب خان صاحب تو موڈ ہوا ہے تو وہ استعفے دلوا دیں گے, تو خان صاحب کو موڈ نہیں دلوا دیں گے. تو یہ معاملہ کوئی خان صاحب کے کنٹرول میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف والا آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے, پارٹی بھی ان کے اپنے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. کیونکہ بہرحال ایک پارٹی جنہوں نے بنوائی تھی وہ بنائی تھی, وہ سائن نہیں رہے تو پھر نشانیاں بھی نہیں رہتی. آگے بڑھتے جناب اس خبر کی طرف آتے ہیں جو ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ جناب خان صاحب 26 کو بڑا ایک طویل انتظار تھا کہ جناب خان صاحب لانگ مارچ شروع کریں گے. 6 مہینے نہ تاریخ نہیں دی, 6 مہینے بعد تاریخ دی, تو وہ مہینہ سوا مہینہ لانگ مارچ کی پتہ نہیں چل رہا تھا, لاہور سے اسلام آباد نہیں پہنچ رہا تھا.
اسلام آباد میں لانگ مارچ کوئی نہیں پہنچا، پھر بالآخر ان کو ایک پنڈی میں جلسہ کرنا پڑا، اور اس پنڈی کے جلسے میں خان صاحب پہنچ گئے تھے ہماری اطلاع کے مطابق کو تقریباً 2:50-55 پہ نور خان ایئر بیس پہ ایک نجی کمپنی کا طیارہ تھا جو کہ رینٹ پہ لیا گیا تھا، کراچی بیسڈ وہ کمپنی ہے، اس کے ذریعے وہاں پر آئے تھے، پھر وہاں سے ہیلی کاپٹر سے وہ آئے تھے برانی زرعی یونیورسٹی۔ اچھا، اب ہمارے سورسز کا کہنا ہے کہ جناب وہ جو خان صاحب 4 گھنٹے لیٹ پہنچے جلسہ گاہ میں، اس کی بنیادی طور پہ 2 وجوہات تھی۔ ایک تو وجہ وہ تھی کہ خان صاحب کو انتظار میں تھا، آخری جو گھنٹہ ڈیڑھ تھا اس میں تو خان صاحب کو یہ انتظار تھا کہ جی وہ میرے بندے ابھی تک نہیں پہنچے، جلسہ گاہ سے رپورٹنگ کو اچھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کے پی سے ابھی پرویز خٹک کا قافلہ پہنچنے والا ہے، وہ آ جائے، وہ گلگت والے آ جائے، پھر میں جلسہ گاہ میں جاؤں۔ اب اسی لیے انہوں نے رکھا بھی سڑک کے اوپر ہوا تھا، گراؤنڈ وغیرہ پہ نہیں رکھا تھا کہ وہ بھرنے میں مسئلہ نہ ہو۔ تو بہرحال وہ وہاں پر ایک تو اس وجہ سے لیٹ ہوا، لیکن جو اصل بات تھی وہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب نور خان ایئر بیس پر کچھ اہم شخصیات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، ان کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اسی ملاقات کی وجہ سے پہلے جو چند گھنٹے تھے وہ اس میں بہت زیادہ لیٹ بھی ہوئے۔ اس میں خان صاحب کو بتا دیا گیا کہ جناب وہ ایک لفظ یار دوست جنرل باجوہ صاحب کے لیے ہے تو عزت والا لفظ ہے کہ وڈے حاجی صاحب استعمال کرتے ہیں کہ وڈے حاجی صاحب وہ چلے گئے نے تو ہوں حافظ صاحب آ گئے نے، حاجی صاحب چلے گئے تو حافظ صاحب آ گئے، تو اب تو چاچو بھی جا رہے ہیں، چاچو سے مراد جنرل فیض حمید۔ تو پھر ان کو بتایا گیا کہ اب آگے ان کو کیسے چلنا چاہیے اور کیسے نہیں چلنا چاہیے، اور اس سے جو انہوں نے کہا میں آپ اس کا کھل کے تو نہیں آپ سے بات کر سکتا، ذرائع پہ ہمیں نثار کرنا پڑتا ہے اور ہر چیز بتانے والی بھی تھی، آپ خود سمجھ جایا کریں جو میرے کہنے کا مقصد ہے۔ لیکن میں جو اگلی بات بتا رہا ہوں آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر خان صاحب کو وہاں پہ سمجھایا گیا، گفتگو کی گئی، اور وہ جو کہتے تھے نا کہ جلسے میں خان صاحب کی آنکھوں سے آنسو آئے ہوئے تھے، وہ کوئی نعت وغیرہ سن کے نہیں آئے تھے، تو اور بھی بڑی وجوہات ہوتی ہیں، بندے کو کہتے ہیں بندے کا دل بھر آتا ہے، آنکھیں ڈبا جاتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔